بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حسب منشا یوٹیوب چینل منشا قاضی آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے، رحمان فاؤنڈیشن کے چیئرمین، عجوبہ روزگار معالج۔ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم لوگ عمر گزار رہے ہیں۔ عمر سو کر بسر ہوتی ہے، زندگی جاگ کر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آگاہی جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آگاہی بولنے نہیں دیتی، لوگ زور بیاں مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز جو اس وقت کام کر رہے ہیں جان کونی کے عالم میں مریضوں کو، وہ یقین جانیے ان کے مسیح ہیں۔ اور آپ جب وہاں جا کر دیکھیں، ہم نے ڈاکٹر صاحب وہاں دیکھا ہے کہ ایک مسیح جو ہے وہ مریضوں کو کیسے بچا رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ ضد ہے کہ جان لے کے ٹلوں، سرب سجدہ ہے مسیح کہ میری بات رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس وقت وہاں اتنی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس سلسلے میں بتائیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات تخلیق کی ہے وہ کی ہے توازن پر، اور ہمارا یہ جو وجود ہے یہ بھی ایک پوری کائنات ہے۔ باد، نار، آب اور تراب کا جب توازن بگڑتا ہے تو شوگر بھی ہو جاتی ہے، وہ گردے بھی خراب ہوتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ڈاکٹر وقار احمد نیاز انہی اجزاء پر کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو حسب منشا یوٹیوب چینل کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سلسلے میں لوگوں کو آپ بتائیے گا کہ وہ احتیاطی اور محتاطی کیفیت میں کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ لوگ زندگی بسر نہیں کر رہے، لوگ عمر گزار رہے ہیں، اور حقیقتاً آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی۔ خدمت کرنے والوں کا نام تاریخ کے رخ تاباں پر ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ حکومت کرنے والوں کے نام نہیں ہوتے ہیں، خدمت کرنے والوں کے ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے موجود ہیں جناب ایدی صاحب، ڈاکٹر عاصم محمود جا صاحب، اور ایسے ہی بے شمار لوگ، انہی جلیل القدر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کی محبت کا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ایسے ادارہ بنانے کا، اور جس کا نام بھی اللہ نے اپنا، اللہ کے نام سے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے، رحمان کے نام سے۔ اور الحمدللہ رحمان فاؤنڈیشن جو خدمت کر رہی ہے پچھلے 20 سال سے، نو ڈاؤٹ ایک مشکل کام ہے، ایک بڑا مشکل کام ہے یہ ڈائلسس سینٹر بنانا، فری چلانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں، اس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، مخیر حضرات جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کی وجہ سے یہ ادارہ چل رہا ہے اور یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک سینٹر سے 2 سینٹر، 2 سے 5، 5 سے الحمدللہ اس ٹائم 9 سینٹر کام کر رہے ہیں پاکستان میں، لاہور میں، فیصل آباد، سیالکوٹ، پینسرا، سرائے علمگیر، جیلم، اسلام آباد، کراچی، مانسہرہ۔ ایک بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ مشکل میں ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں اور یہ ادارہ ہم چلا رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ، کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو مستحق لوگ ہیں بیچارے، ڈائلسس کرانے کے لیے مشکل میں ہیں، تو یہ ادارہ ان کے لیے حاضر ہے۔ یہ قاضی صاحب سب کے لیے حاضر ہے، جہاں پہ کوئی لوگ مشکل میں ہیں اور ڈائلسس کرانا مشکل ہو رہا ہے تو یہ ادارہ سب کے لیے حاضر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہ اس ادارے کا ضرور ساتھ دیں، آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں، اور آپ کو لگے ٹھیک کام ہو رہا ہے تو آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ کوئی ڈیلیزر دے دے، کوئی جناب کٹ کا خرچہ دے دے، کوئی مشین ڈونیٹ کر دے، تو یہ ادارہ لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت بڑی کاز کو لے کے چل رہے ہیں، اپنے معاشرے کی، اپنے پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہمارا، جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور اس میں سمجھتا ہوں لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے اور اپنا، تاکہ یہ کارواں چلتا رہے۔ اور جو ڈائلسس کے لوگ ہوتے ہیں یہ بڑے مستحق لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہ 26واں دن ان کا آخری دن ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اگر 26ویں دن تک ان کا ڈائلسس نہ ہو تو یہ دنیا میں نہیں رہ سکتے۔ تو کیا زندگی کے چند دنوں کے لیے، اور ان کی ہم سانس سے بحال کر رہے ہیں، اور آئیں آگے بڑھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس میں ضرور آگے آئیں۔ کوئی بھی مہینہ ہو، میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا سب کا فرض بنتا ہے، یہ میرا اکیلے کا نہیں ہے، یہ سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے
جو معاشرے کے اندر ایسے پریشان لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا خیال کریں اور ان کو پریشانی سے نکال لیں۔ اپنا حصہ ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اپنا حصہ ہم فنانس کے طور پہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم وہ کام جو ڈیلیزر نہیں وہ لے سکتے، ڈیلسیز نہیں کروا سکتے، ہم ان کا سہارا بنیں، ان کی کفالت کریں، اور ایک مریض اڈاپٹ کر لے، کوئی 2 مریض اڈاپٹ کر لے، تاکہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ ناظرین، آپ اگر اپنے دل میں یہ آرزو پیدا کر لیں، 24 کروڑ لوگ اگر یہ آرزو پیدا کر لیں کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، تو وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اس وقت کروڑوں لوگوں کی زبانوں پر رحمان موجود ہے۔ ان کی کامیابی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے میں کتنے لوگ رحمان کا نام لیتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، اس رحمان کی فضیلت جو ہے، اس کی برکات جو ہیں، اگر ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے اپنے نام پر یہ اسپتال یا یہ ادارہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہے بہت مشکل چلتا۔ اس وقت رحمان کی وجہ سے یہ ادارہ جناب ابو بکر صاحب آپ کا بھی ہے، اور فردوس نثار کا بھی ہے، طارق جیکسن کا بھی ہے، ہمارے جناب نوازش جمال لودھی صاحب کا بھی ہے۔ اس طرح یہ ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے پاس وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جس سے آپ یہ ڈائریکٹ سے روکتے ہیں اور امریکہ بلکہ مغرب کی دانش پر آپ نے اللہ بول دیا؟ بتائیے سر۔ بس جی، اس میں چاہوں گا اس پورا ایک پروگرام کریں اس حوالے سے، یہ بڑا ٹیکنیکل باتیں ہیں، اور لیکن بس مختصر بتا دوں کہ الکلائن پہ کام کیا ہم نے، اور ایسڈ کو جسم سے کم کیا ہے، یوریا کریٹن کو نکالا ہے۔ ہماری حکمت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ انسان ہم کہتے ہیں، میڈیکل کی اپنی ٹرمینالوجی ہے، جیسا ہم کہتے ہیں کہ انسان پانی، مٹی، ہوا، آگ سے مل کے بنا ہے، اس میں ڈاکٹر ششلر کہتا ہے جی 12 نمکیات سے مل کے بنا ہے۔ اسی طرح ہماری حکمت جو کہتی ہے کہ انسان ایسڈ اور الکلائن کا مجموعہ ہے، تو یہاں ایسڈ بڑھ جاتا ہے یا الکلائن کم ہو جاتا ہے یا الکلائن بڑھ جاتا ہے، اس کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے، بے اعتدالی کا نام بیماری ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ آیا کیا وجہ بن رہی ہے، گردوں کا مسئلہ کیوں آ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ جسم کے اندر یہ ایسڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے اور الکلائن کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ تو ایسڈ بڑھ گیا، یہ ایسڈ ہے، یہ الکلائن کم ہو گیا، ہم نے بائی ماؤتھ الکلائن دینا شروع کر دیا اور ایسڈ کو ہم نے وہیں پہ روک دیا، اور ایسڈ کم ہو گیا، الکلائن بڑھ گیا اور یوریا کریٹن نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ پہلا فارمولہ ہے دنیا کے اندر جو ہم مسام کے ذریعے یوریا کریٹن نکالتے ہیں۔ ویسے بیسیکلی یورین کے ذریعے نکلتا ہے میرا اور آپ کا جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سب کا، لیکن ہم نے دیکھا کہ گردے والے مریضوں کا یورین آ نہیں رہا ہوتا، یورین کے ذریعے فاسد مادہ نکل نہیں رہا ہوتا، تو ہم نے ایسا فارمولہ ڈھونڈا کہ پسینہ آئے، مسام کھلے اور مسام کے ذریعے یہ فاسد مادے نکلیں۔ پر یہ کئی ایسی چیزیں ہیں، پر یہی ریسرچ میں امریکہ کو دے کر آیا ہوں، ہارورڈ یونیورسٹی کو، وہ غذائی چارٹ دے کر آیا ہوں، اور 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں جو ڈھونڈی ہم نے دنیا میں، جو ہم بائی ماؤتھ دیتے ہیں، ان پہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ 10 چیزیں ہیں۔ فارمولہ نہیں بتایا کہ کیسے ملایا ہے، کیسا فارمولہ بنا ہے، وہ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں آنے والے وقت میں دنیا کو، لیکن اس کے لیے میں ریئلٹی لینا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے لیے ریئلٹی لیں گے، وہ ایک ریسرچ ہو رہی ہے 50 بندوں کی، 50 بندے وہاں جائیں گے انشاءاللہ، وہاں رکھیں گے اپنے وہ ہارورڈ والے رکھیں گے ان کو اپنی ریسرچ کے لیے، تو دنیا میں ایک نیا کام ہونے والا ہے۔ بس آپ ناظرین سوچی دعا فرمائیے گا، اللہ نظر بد سے بچائے، اس کام میں اللہ غیب سے مدد عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے بھی بڑا اہم ہے، میرے لیے بھی ایک بہت بڑی لائف میری چینجنگ ہوگی۔ یہ پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا کام ہے، پاکستان کا بھی نام بنے گا پوری دنیا میں کہ پاکستان سے ایک ہربل ڈاکٹر نے امریکہ جیسے ملک کو اپنی ریسرچ دی ہے اور انہوں نے مانی ہے، اور وہ فارمولہ دنیا میں آئے گا انشاءاللہ، ہمیں ریئلٹی ملے گی۔ ہم نے جو ڈیلسیس سینٹر بنانے ہیں اور 9 بن گئے ہیں، 91 اور بننے ہیں انشاءاللہ، وہ اللہ نے ذریعہ بنانا ہے کوئی نہ کوئی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔